بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ طیب اردگان جو ہیں ترکی کے صدر، وہ 2029 تک جو ہیں وہ وہاں کے صدر ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب ترکی جو ہے وہ جو 1823 میں جو اس کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی تھیں اور اس پر جو پابندی لگی تھی، اس کے ساتھ ہی یہ خلافت عثمانیہ 2023 بہت بس اب ایک ماہ اور رہ گیا ہے، تو 2023 جو ہے وہ وہاں آ جائے گی اور اس کے بعد ترکی میں ایک نیا نظام 2029 تک طیب اردگان کی سربراہی میں ہوگا۔ ریفرنڈم وہاں ہوا تھا اب سے ایک ہفتے پہلے، ایک ہفتے کے اس ریفرنڈم میں یہ بات بتا دی گئی کہ ترکی جو ہے، ترکی کی عوام جو ہے وہ 51.7% جو ہے وہ ترکی کی عوام جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے طیب اردگان کے ساتھ ہے، اور اس طرح انہوں نے 51.4% جو ہے وہاں پہ ریفرنڈم میں اپنا ووٹ حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ترکی کے 2029 تک یعنی 2029 تک جو ہے وہ ترکی کے صدر کے طور پہ کام کریں گے۔ انہوں نے عوام سے یہ درخواست کی تھی کہ اب جو نئی صورتحال پیدا کرنی ہے، اور کمال اتا ترک جو غیر ملکی ایجنٹوں کا اعلی کار تھا، اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ایک معاہدہ لوزان کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 100 سال تک ترکی پر بے پناہ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑائی کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں مسلمان کمزور پڑ جائیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو ترکی کے ساتھ 1923 سے لے کر کے اور 2023 تک ہوتا رہا ہے۔ یعنی وہ ان کو پر یہ پابندی تھی کہ ان کے سمندری حدود سے، یعنی دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا تجارت کا راستہ ہے، پوری دنیا میں تجارتی راستوں پہ جو ہے وہ چنگی حاصل کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں تجارتی راستوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، لیکن ترکی نے شاید پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ کر دیا تھا اسلام کا نام لے کر کے، خلافت عثمانیہ نے، اور اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ خاتم النبیین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کے خلاف ہم کام کریں گے۔ اور اس تمام صورتحال کے بعد اس کی حکومت کو یہ تاج برطانیہ، جس کا میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں یہ عالم اسلام کی دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، اس نے ہماری پوری خلافت عثمانیہ کو، یہ 4 صوبوں پہ نہیں تھی، 4 شہروں پہ نہیں تھی، بلکہ 4 براعظموں پہ خلافت عثمانیہ تھی، جس کو کمال اتا ترک جیسے نالائق قسم کے اسلام دشمن، مسلمان دشمن اور اسلامی تعلیمات دشمن، قرآن دشمن، اور اس کو کہنا چاہیے کہ یہ مساجد کا دشمن، یہ شخص اتا ترک جسے جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے، یہ جدید ترکی کا بانی نہیں تھا، یہ ترکی میں جو مسلمان تھے ان کا دشمن تھا۔ جو اتا ترک کو جدید ترکی کا بانی کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور نہ یہ مسلمان تھا۔ اس نے اپنا نام مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے مصطفیٰ کمال پاشا اور یہ فلانا ڈھماکہ، لیکن یہ بنیادی طور پہ اسلام کا غدار تھا، مسلمانوں کا قرآنی تعلیمات کا، اس نے وہاں پہ قرآنی تعلیمات پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اب یہ کام ہونے جا رہا ہے 2023 میں، آپ دیکھیں گے کہ 2023 میں ترکی جو ہے وہ نئی انگڑائی لے رہا ہے، اور 2023 کے بعد ترکی میں طیب اردگان جو ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہ انہوں نے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی خلافت عثمانیہ کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہ طیب اردگان ان کو آگے لے کر آئیں گے، اور اس کام کو جو خلافت کا جو پابندی ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، جن لوگوں کو ہم یہاں پہ جو ہمارے سیکولر میڈیا بھی اور ہمارے جو یہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ترکی، یہ تو بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، ان کے تو بڑے احسانات ہیں دنیا پر، ان کی تو ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف خلافت عثمانیہ کے دور میں تھی۔ خلافت عثمانیہ ایک جدید ترین قسم کی خلافت تھی، وہ کوئی ایسی خلافت نہیں تھی کہ جو آج یہاں ہے
کل وہاں ہے، نہیں، وہ پورا کنٹرول 4 بر اعظموں پہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی نقل کرتے ہوئے پھر آپ نے برطانیہ نے بھی کیا، لیکن برطانیہ کا سورج جس کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج برطانیہ کی سلطنت میں کوئی سورج نہیں نکلتا۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں، اس کے ساتھ ہی جو قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس ورلڈ کپ کی جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بھی صرف یہی آئی ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی، اس کی کامرانی اور اس کی جو بلندی ہے، 230 ارب ڈالر اس ایونٹ پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن پورا یورپ، پورا امریکہ اور پورے وہاں جو موجود ہیں لوگ استعماری قوتوں کے، میں ان کو مذہبی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ غیر مذہبی لوگ ہیں، وہ ان مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک کے خلاف انہوں نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ذاکر نائک پہ انڈیا میں پابندی ہے، ذاکر نائک پہ امریکہ میں پابندی ہے، ذاکر نائک پہ برطانیہ میں پابندی ہے، بنگلہ دیش میں پابندی ہے، اور بھارت میں پابندی لگائی گئی ہے ان کو۔ بھارت کے تو وہ شہری تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے کہ جی آپ بھارت نہیں آ سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب ایک مرتبہ پھر سعودی عرب بھی اور آپ کے قطر بھی اور عمان بھی اور بحرین بھی، ان سب کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے ترکی میں نئی سوچ جو 2023 میں شروع ہوگی، خلافت عثمانیہ کی ترقی کی سوچ، ترکی کے استحکام کی سوچ، ترکی کی معاشی اور اقتصادی اور عسکری ترقی کے سوچ وہ ایک دفعہ پھر جنم لے گی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے، ترکی والوں کے ساتھ ہے، ان سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پورے پاکستان بھی اگر پاکستان کے چند حکمران، پاکستان کے چند لوگ جو اپنے آپ کو بیوروکریٹ کہتے ہیں، جن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے پاکستان کا ایک اچھا شہری کہتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں، امریکی میں جا کے رہتے ہیں۔ یہ سب امریکی سازشوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا ان کو، اور اس کے ساتھ ہی ترکی میں جو ہے تیل اور گیس کا جو زمین سے ڈرلنگ ہے وہ شروع ہوگی، اور آخر کار ترکی جو ہے وہ ان غلامانہ پھندے سے نکل کر کے ایک دنیا کی ایک مرتبہ پھر بڑی طاقت بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب چینل کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اپنی بات اپنے سامنے اپنے پروگرام میں رکھنے دیتے ہیں، اور وہ مذہب اور تمام نظریوں سے الگ ہٹ کر کے یوٹیوب ہمارے چینلوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ آپ بھی ہمارے چینلوں کو سنیں، ہمارے چینل پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کو پر آپ غور کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو بیل آئیکن پہ بھی ضرور ہٹ کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے فیس بک، ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ میرا فیس بک جو ہے وہ فیس بک کا جو ایڈریس ہے SYED سید JAVAID جاوید BASIT باسط، سید جاوید باسط کے نام سے میرا فیس بک اکاؤنٹ موجود ہے۔ آپ اس میں بھی جائیں اور وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ قاضی جاوید باسط، اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی قاضی جاوید باسط کے نام سے ہے، لہٰذا آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، اور ایک بات اس بات کی تیاری کریں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں صرف تمہارا راج ہے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔